وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ ناہرہ کو لگا کہ اب اس کی سانس رکی۔ وہ ماسک میں تھا اور مسلسل اس کے گلے پر دباؤ بڑھائے جا رہا تھا۔ ناہرہ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس کا سانس بری طرح رک گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگی تھی اور اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے نیند سے اٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی بستر سے اٹھ گئی۔ باہر تیز برستی بارش کو دیکھتی وہ اپنے اندر کی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے کھڑکی کھول دی تو ٹھنڈی ہواؤں نے اور بارش کے قطروں کے ساتھ اندر آتے اسے چھونے لگے تو اسے ایک طمانینت کا احساس جاگا۔ پچھلے 6 ماہ سے اسے یہ خواب تنگ کر رہا تھا، جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ ماسک پہنے ہوئے ہوتا لیکن اس کی نیلی آنکھیں ناہرہ بھول نہیں پاتی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ رات کے پہر کھلے آسمان کے نیچے برستی بارش میں بھیگا جا رہا تھا۔ دونوں باہیں پھیلائے وہ بارش کے گرتے قطروں کو اپنی آغوش میں بھر لینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت خاموش تھا تو دیکھنے والے کو لگتا وہ اتنا ہی پرسکون ہے، پر یہ وہی جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنا بڑا طوفان برپا ہوا تھا۔ ارمان، مان بیٹا اندر آ جاؤ، بارش بہت تیز ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ مسز رابعہ سلطانہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی جس نے انسنی کر دی۔ وہ دور سے شیڈ کے نیچے کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ مان، تم سن رہے ہو؟ کیوں تنگ کر رہے ہو ماں کو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ رابعہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ اس وقت خود میں نہیں ہے۔ سلطان صاحب نے بیوی کو روک دیا۔ ارمان سلطان اپنی مرضی کا مالک تھا اور جب سے اینی اس کی زندگی سے چلی گئی تھی تب سے وہ سب کو بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا تھا۔ وہ اب اپنی آنکھیں کھولے بارش کے قطروں کو گرتا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ارمان گروپ آف انڈسٹریز میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں آج ارمان شامل نہیں تھا۔ اس کے بنا یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ کیسے برداشت کرتا؟ دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ میٹنگ میں موجود سب افراد نے اس جوان مرد کو دیکھا جس کی باروک پرسنالٹی کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں اس کو مزید پراسرار بناتی تھیں۔ اس کے آتے ہی سامنے بیٹھے شخص کی ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی جبکہ باقی سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ پاس پڑی ایک چیئر کو ٹھوکر مارتا وہ سامنے بیٹھے شخص کے پاس آیا تو سبھی گھبرا کر پیچھے ہٹے، لیکن ارمان سلطان اپنے قدموں پر آگے بڑھتا اس شخص کی چیئر کے اطراف میں دونوں ہاتھ جما گیا۔ کس سے پوچھ کر آپ نے آج کی میٹنگ رکھی؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے مسٹر سلطان؟ ہے، یہ سب کچھ میرا ہے ارمان سلطان کا، اونچی آواز میں للکارا۔ آپ کا اب کچھ نہیں ہے اس میں، اسی لیے کسی بھی چیز میں کسی بھی بات میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا باپ کو للکار رہا تھا۔ سلطان صاحب نے ایک نظر سب ممبرانز کو دیکھا جو حیرت اور ترہم بھری نگاہوں سے سلطان صاحب کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس ایک پل میں سلطان صاحب کو لگا کہ ان کا سب کچھ بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے اور وہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ آپ خود جائیں گے یہاں سے یا گارڈ کو بلواؤں؟ وہ سفاکی کی انتہا پر تھا اور سلطان صاحب ڈھیلے وجود کے ساتھ وہاں سے اٹھتے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں لگا وہاں موجود ہر شخص ان پر ہنس رہا، ان کا مذاق اڑا رہا۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ وہ اپنی ہی کمپنی کی سیڑھیاں اترتے ذرا سا لڑکھڑائے تھے کہ ایک ورکر نے انہیں آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گئے۔ اپنے ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے وہ باہر آتے گہرے سانس بھر گئے۔ ڈرائیور انہیں دیکھ کر فوراً ان کی جانب لپکا۔ سر، آپ کی طبیعت؟ وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ سلطان صاحب کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور وہ ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھے ڈرائیور کی باہوں میں جھول گئے۔ سر آنکھیں کھولیں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اس کا باپ آج زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور آئی سی یو کے باہر کھڑی اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ انہیں اس حال میں پہچانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بیٹا ارمان سلطان تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس شخص سے آج مزید نفرت کرنے لگی جو کہنے کو تو اس کا بھائی تھا لیکن سوتیلا تھا، پر سلطان صاحب تو اس کے سگے والد تھے اور وہ ان کے ساتھ بھی اپنی شدت پسندی کرتا تھا۔
اگر میرے بابا کو کچھ بھی ہوا، آئی سویر تو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جیسے اب کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی جنون بے خودی میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن واپسی کا راستہ اب کھو چکا تھا۔ وہ بے حس بنا سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے تھے۔ اپنی محبت کے چھن جانے کا ماتم وہ پچھلے 6 ماہ سے منا رہا تھا، اور چھیننے والے کوئی اور نہیں، اس کے اپنے ہی تھے۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس کی منکوہا کو مار ڈالا تھا، تو کیسے بخشتا انہیں، کیسے بھولتا سب؟ وہ نہ خود بھول رہا تھا اور نہ کسی اور کو بھولنے دے رہا تھا۔ اینی کی ناگہانی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن سب یہی جانتے تھے کہ وہ ایک حادثہ تھا، ایک جان لیوا حادثہ۔ اس فارم ہاؤس میں آگ لگی تھی اور کوئی بھی تو نہیں تھا اسے بچانے والا، اور وہ جھلس گئی۔ اس کا پورا جسم جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اگر کچھ بچا تھا تو اس کے دل کی دھڑکن تھی جو زندہ تھی، اور پھر اس کا دل نکال لیا گیا۔ اسے مردہ ڈکلیئر کر کے اس کی لاش کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا، اور تب ارمان ملک باہر ملک سے لوٹا تو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کی اینی جا چکی تھی، اور اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ مسٹر سلطان اینی سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ لاوارث تھی، اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور وہ بارہا اسے بول چکے تھے کہ وہ اینی کو چھوڑ دے۔ لیکن ارمان کی روح میں بستی تھی وہ لڑکی، اس کا دل تھی۔ وہ اسے نکاح میں لیتے فارم ہاؤس میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے ضروری پروجیکٹ کے لیے دبئی جانا پڑا، جہاں اس کا کافی وقت لگ گیا۔ اس کا رابطہ اینی سے اس دن ٹوٹ گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وقتی نہیں، دائمی ہے۔ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے۔ فارم ہاؤس میں لگی آگ نے اچانک ہی سب کچھ برباد کر دیا۔ پورا فارم ہاؤس جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور ارمان کو شک نہیں، پورا یقین تھا کہ فارم ہاؤس میں آگ اس کے باپ نے لگائی ہے۔ وہ اپنے باپ پر فرد جرم عائد کر گیا، اور پچھلے 6 ماہ سے انہیں یہ سزا دے رہا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، اپنے باپ کو آفس سے نکال باہر کیا۔ وہ یہ صدمہ نہ سہن کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کی بیٹی منیشا اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھی، جو ان کی سیکنڈ وائف سے تھی اور ارمان کی سوتیلی بہن تھی۔ ارمان اور اس کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنی تھی، لیکن آج ان دونوں کے بیچ نفرت کی دیوار بہت گہری ہو گئی تھی۔ کیسے ہے ماموں؟ اچانک غازیان کی آمد پر وہ چونکی۔ معلوم نہیں، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ منیشا غازیان کو دیکھتے حوصلہ رکھتے بولی، میں پتا کرتا ہوں۔ اس کے آنسو دیکھتا، مزاج کے برعکس نرم لہجے میں بولتا، ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ میرے پاپا کو بچا لو۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ نائرہ بیٹا کیا کر رہی ہو؟ بریک فاسٹ تو مکمل کرو، اور اتنی تیزی میں جانے کی بھلا کیا ضرورت؟ آرام سے جاؤ۔ زباریہ بیگم بیٹی کی اجلت بازی پر دہل کر رہ گئی، مما میرا فرسٹ لیکچر چھوٹ جائے گا۔ آپ جانتی ہیں آگے کتنا خرچ ہو گیا ہے میری پڑھائی کا، اور اب مزید افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ جوس کا گلاس فوراً لبوں سے لگاتی ایک ہی سانس میں سارا ختم کر گئی۔ اچھا دھیرج سے چلو، ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی میری بچی۔ وہ اس کو روکتے اسے آیت الکرسی کا ورد کر کے اس پہ پھونک مار رہی تھی۔ ہائے میری ماں، اب ٹھیک ہو گئی ہوں، یہ دیکھے نا میری فٹنس۔ وہ گھوم گھوم کر انہیں خود کو دکھاتی ان کا خون سیروں بڑھا رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے ماشاء اللہ بولتی، اس کا اب صدقہ اتار رہی تھی۔ اللہ نے ان کی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال کر انہیں واپس لوٹایا تھا۔ وہ حادثہ جو 6 ماہ پہلے ہوا وہ اب تک نہیں بھولی تھی، جب ڈاکٹرز نے انہیں ناہرہ کے دل کے لیے صاف افسوس کا اظہار کرتے اس کے ختم ہونے کا کہا تھا۔ 3 دن وہ مشینوں سے جکڑی رہی۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کو بھول نہیں پائی تھی، اور یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ لمحے بہت تکلیف دیتے، ان لمحوں میں وہ ہزاروں موت مری تھی، پر اللہ نے ان کی بیٹی کے لیے فرشتہ بھیجا جس نے ان کی مدد کی، اور آج ان کی بیٹی زندہ تھی۔ اس کی دھڑکن چل رہی تھی جو اس کی اپنی نہیں تھی، یہ دھڑکن کسی اور کی تھی، یہ دھڑکن امانت تھی۔ وہ آنسو پہنچتے تلخ سا مسکرا دی۔ ان کی بیٹی یونیورسٹی جا چکی تھی، اور وہ اس پر اب بھی غائبانہ دعائیں پڑھ کر پھونکے جا رہی تھی۔ مسٹر سلطان کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کی سخت کیئر کرنے کو کہا تھا۔ ایک رات ہاسپٹل میں رکھتے وہ انہیں ڈسچارج دے چکے تھے۔ منیشا غازیان کی مدد سے انہیں گھر لے آئی،
غازیان کے ساتھ بھی اس کے اختلافات چل رہے تھے۔ نکاح ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، نہ ہی رخصتی لیتی تھی، نہ ہی طلاق۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ہی سب کے لیے امپاسبل تھے۔ غازیان نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، پر سخت ناراضگی کے باوجود بھی اسے کبھی مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ بستر پر سلطان صاحب کو آرام اور احتیاط سے لٹاتے وہ ذرا سا پیچھے ہوتا اس پر کمفرٹر اڑا گیا۔ مسز رابعہ سلطان کی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ ان کے پاس ہی براجمان ہو گئی۔ ممانی جان روئے نہیں، ماموں بہت بہتر ہے، ان کا خیال رکھیں اور میڈیسن وقت پر دیتی رہے گا، ٹینشن سے انہیں دور رکھیں، اور اگر آپ اس طرح روئیں گی تو انہیں کون سنبھالے گا؟ بی بریو۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ تو وہ آنسو پہنچتے سرا اس بات میں ہلا گئی۔ فون کال کی وجہ سے غازیان باہر آتا، موبائل پر کال اٹینڈ کرتا، ایک نگاہ سامنے کچن میں کھڑی منیشا پر ڈال گیا جو ملازمہ سے باپ کے لیے سوپ بنوانے کا بول رہی تھی۔ وہ فون کال سنتا بے دھیانی میں ہی اسے دیکھے چلا گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کے کٹاؤ دار لب ہلتے تو غازیان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دیتے، اور اس کے لبوں کے اوپر کا تل اف تو غازیان کو اپنا رقیب لگتا تھا۔ اس کے دل کی حالت اس کے اختیار سے باہر ہونے لگی۔ تبھی منیشا اپنے اوپر گہری نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی غازیان کی جانب دیکھنے لگی، جس نے اپنا رخ پھیرے فون پر بات کرتے اسے نظر انداز کر دیا۔ منیشا ملازموں کو تمام ہدایات دیتے باہر غازیان کے پاس آئی۔ وہ کال بند کرتا اس کی جانب مڑا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ بنا کہے کل ہاسپٹل پہنچ گئے اور اب بابا کو گھر بھی لیا۔ الحمدللہ بابا پہلے سے بہت بہتر ہیں، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتی پل میں اسے بیگانہ کر گئی۔ وہ ایسی ہی تھی اور غازیان کو بھی اس کے اس انداز کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے جب بہتر لگا چلا جاؤں گا، وہ بھی دانت پر دانت جمائے بولتا، پھر سے رخ پھیرتا کسی کو کال کرنے لگا۔ ارے منیشا میری بچی کیسی ہے؟ چمیلیہ بیگم جو رشتے میں اس کی پھپھو بھی لگتی تھی اور ساس بھی، وہ غازیان کی والدہ تھی۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ کیسے آیا ہارٹ اٹیک؟ اب کدھر ہے؟ میں نے تو جب سنا تب سے ہی دل کو خول اٹھ رہے تھے۔ اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ ان کا بناوٹی انداز منیشا کو ہضم نہ ہوا، لیکن خود پر ضبط کر گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بھتیجی کومل بھی تھی، جس کی نظریں غازیان پر ہی ٹکی تھیں۔ بابا روم میں ہیں اور ڈاکٹر نے زیادہ گیدرنگ سے منع کیا ہے۔ آپ؟ منیشا انہیں سہولت سے ملنے سے منع کر رہی تھی۔ ارے میں مل کر آتی ہوں نا بھائی سے۔ کومل تم یہیں رکو غازی کے پاس، واپس آتی ہوں تو پھر غازی کے ساتھ اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ وہ منیشا کو جلاتے سلطان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ غازی آپ لگتا ہے ساری رات جاگے ہیں، گھر چل کر فریش ہو جائیں، آپ کے کھانے کے لیے کچھ بنوا لیتی ہوں۔ کومل اس کی کلائی تھامے پیار سے بولی۔ منیشا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ پرے کر گیا۔ کچھ ضروری کام ہے مجھے، تو ماما کو ساتھ لے کر گھر چلی جانا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر نکلنے لگا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ کل سے آپ کو تیز بخار ہے، آپ خود کا دھیان بھی نہیں رکھ رہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں اور نہ میڈیسن لے رہے ہیں۔ زیادہ بیمار پڑ جائیں گے تو دائی جان زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ پھر سے فکر مندی سے اس کے سامنے آ گئی۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں میں۔ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ جسے فکر کرنی چاہیے اسے تو ہے نہیں۔ وہ دل ہی دل میں منیشا سے گلا کر گیا۔ اچھا آپ گھر چلیں نا پلیز غازی۔ وہ پھر سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے محبت سے بولی۔ تو اب منیشا کا صبر کا پیمانہ چھوٹ گیا اور آگے بڑھ کر غازیان کی کلائی پورے حق سے تھامی۔ ان کی بیوی ہے ان کی فکر کرنے کے لیے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی غازیان کو لیے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتا چلا گیا۔ آئی بڑی بیوی، بہت جلد تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی کومل نہیں۔ کومل نے تنفر سے سوچا۔ اسے روم میں لاتے وہ بستر پر بٹھا گئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ اسے واقعی بخار تھا، اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ رات بھر وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل رہا، ایک بار بھی یہ احساس نہیں دلایا کہ اسے بخار ہے۔ آپ کے لیے کھانے کو لاتی ہوں، پھر بخار کی ٹیبلٹس، وہ کہتے جانے لگی کہ ایک دم غازیان نے اس کے بازو سے تھامے اسے کھینچتے اپنی گود میں بٹھایا۔ میری ہر بیماری کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہو تم۔ مجھے خود کو سونپ دو،
یقین جانو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اسے گود میں بٹھائے اس کی بیک گردن پر اپنی ناک رب کرتے بہکے انداز میں بولا، اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے منیشا کا دل بری طرح سکڑا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ منیشا کو سمجھ نہ آیا اچانک سے کیوں غازیان اتنا بے خود سا ہو رہا تھا، ورنہ ہمیشہ خود پر کنٹرول رکھنے والا بندہ آج کیسے خود سے کنٹرول کھو گیا تھا۔ جتنا وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کی کمر سے بازو کو ریپ کیے اسے مکمل اپنی گود میں ایڈجسٹ کیے ہوئے اس کی گردن پر اپنا نرم گرم لمس بکھیرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کے جسم کی حدت سے منیشا کو اپنا پورا جسم جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دھیرے سے اس کی فراک کی سائڈ زپ کو نیچے کھسکا گیا۔ منیشا کو تو سانس حلق میں اٹکا تھا۔ اس کے کاندھے کو اپنے ہونٹوں میں بھرے آنکھیں بند کیے اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ منیشا کا سانس گہرا ہوا، دھڑکنوں نے عجیب سا رقص مچایا تھا۔ غازیان کے ہاتھوں کی حرکت بڑھتے ہوئے اس کے نازک خد و خال کو چھونے لگے کہ وہ یکدم ہوش میں آتی جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی تھی۔ بے خودی کے عالم میں غازیان کی گرفت بھی ہلکی تھی جو وہ اتنی آسانی سے اس کی گود سے نکل گئی۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں غازیان، پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ اپنا ڈھلکا فراک واپس ٹھیک کرتی کرختگی سے بولی کہ اگلے ہی لمحے میں غازیان نے اسے واپس اپنی جانب کھینچا اور اس کا سر تکیے پر گرایا۔ تم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہو اور میرے ساتھ بھی۔ 30 سال سے اوپر کا ہوں اور تم 24 سال کے۔ میرے جذبات کو میں کیسے کنٹرول کروں؟ بتاؤ مجھے، کہاں جاؤں میں؟ تم مجھ پر حلال ہو، حق حلال کی بیوی ہو، نکاح میں ہو میرے، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، خود کو سکون پہنچا سکتا ہوں، لیکن تم ہمیشہ مجھے خود سے پرے جھٹک دیتی ہو، کیوں؟ وہ بے بسی سے تکیے پہ مکہ برسا گیا۔ منیشا کا دل بری طرح لرزا۔ وہ جانتی تھی غازیان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہی ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ اسے غازیان سے رشتہ استوار نہیں کرنا تھا۔ پلیز غازیان دور ہٹے، یہ جگہ مناسب نہیں۔ اسے سمجھ نہ آیا کیسے اسے روکے۔ پھر کون سی جگہ مناسب ہے؟ بتاؤ مجھے میرا حق چاہیے ابھی، آج اسی وقت۔ وہ جیسے جنونی ہوا اور اس کی گردن پر جھکتا وہاں اپنے لب رکھتا اس کی شہرت پر دانتوں سے کاٹ گیا۔ بس کرتے ہی، کتنی ہوس ہے آپ کے اندر، غازیان دور ہٹے مجھ سے، وہ چلائی تھی، اور اس کے الفاظ غازیان کو تیر کی طرح دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ ہوس؟ تمہیں میرا پیار ہوس لگتا ہے؟ میری محبت تمہیں؟ وہ شوق ہوتا چلا گیا۔ ہاں، اس وقت آپ جس طرح میرے قریب آ رہے ہیں بنا میری مرضی کے، مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بنا ڈرے بنا جھجکے کہتے اس کا دل توڑ رہی تھی۔ غازیان کچھ پل تو اسے یوں ہی دیکھتا رہ گیا اور پھر جھٹکے سے پیچھے ہوتا کھڑا ہو گیا اور اسے بھی کھڑا کر گیا۔ کلائی سے تھامے اپنے ساتھ یہاں تم خود لائی تھی، میں نہیں آیا تھا، اور ہاں، آج کے بعد تمہیں غازیان کی شکل بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اس کی ہوس تو بہت دور کی بات، رہو اپنی اس جوانی کے ساتھ خوش جو جیتے جی تو شوہر کے لیے نہ ہوئی، مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو گیا تھا جو اس قدر سخت الفاظ کہہ گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کومل اندر داخل ہوئی۔ وہ تائی امی بلا رہی تھیں، گھر چلنا ہے تو۔ وہ ان دونوں کو گہری نظروں سے دیکھتی کچھ جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غازیان نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے اور اشتعال کو کنٹرول کرنے کی صحیح کی، لیکن کنٹرول نہ کر سکا اور وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ لگتا ہے غازیان کو میری ضرورت ہے۔ بائے۔ کومل اسے ایک آنکھ ونک کرتی غازیان کے پیچھے ہی باہر نکل گئی، جبکہ منیشا وہیں بیٹھتی اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتی اس کے دیے لمس کو محسوس کرتی رو دی۔ ڈاکٹر عبیرہ سے ڈیٹیل سے بات کر کے وہ مزید الجھ گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، وہ گھر نہیں گیا تھا۔ آج ہی وہ ڈاکٹر عبیرہ سے ملا جن کا وہ کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے اینی کا ٹریٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہ امریکہ چلی گئی تھی۔ اب واپس لوٹیں تو ارمان بنا دیری کیے ان تک پہنچا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے بتایا اس سے ارمان کو اپنی زندگی کا ایک مقصد مل گیا۔ ارمان بہت بری حالت تھی، اینی کی سر سے پاؤں تک جھلس گئی تھی، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، اگر کچھ بچا تھا تو اس کا دل بچا تھا۔
اور انہی دنوں ہمارے پاس ایک ہارٹ پیشنٹ ایڈمٹ تھی، اسے ہارٹ کی ضرورت تھی، اور پھر اینی نے اپنے آخری لمحات میں وصیت کر دی کہ وہ دل اس لڑکی کو دے دیا جائے۔ یہ سب بہت مشکل امر تھا، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ وہ لڑکی بھی مسلسل ICU میں 3 دن سے مشینوں سے جکڑی ہوئی تھی، اور کسی بھی وقت اس کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ تمہاری اینی اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ اینی کا ہارٹ اس لڑکی کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ ہم نے سارے ٹیسٹ کیے اور یوں لگا جیسے یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، جیسے اینی نے تو نہ جانا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ اس لڑکی کو بچا گئی۔ کیا آپ مجھے اس لڑکی کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ ارمان کی خواہش ہے۔ ڈاکٹر عبیرہ نے اسے ناہرہ کا ایڈریس دے دیا، وہی ناہرہ جس کے پاس اینی کا دل تھا، اس اینی کا دل جو ارمان کی تھی، اور اس دل میں ارمان رہتا تھا، اور ارمان کو وہ دل چاہیے تھا، اپنا دل واپس چاہیے تھا۔ ارمان نے گہرا سانس بھرتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بہت کم لمحات ملے تھے اسے اینی کے سنگ گزارنے کے لیے۔ اللہ نے ان کا ساتھ بہت کم لکھا تھا، لیکن وہ ان لمحات میں قید ہو چکا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اینی اس دنیا سے چلی جائے گی، لیکن ارمان زندہ رہے گا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہی لگتا تھا جیسے یہ دھڑکن چل رہی ہے تو تمہاری دھڑکن بھی اس کے ساتھ چل رہی۔ میں آ رہا ہوں اینی، اپنے دل کے پاس۔ وہ ایک دم سے جنونی ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ناہرہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس شخص کے منہ پر اپنا بیگ مارتی وہاں سے بھاگی۔ وہ شخص اپنا منہ دیکھتا جس پہ نشان پڑ گیا تھا، غصے سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک دم رک گئی، اس کا سانس پھول گیا تھا، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز ہوئی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتی، کسی کی مضبوط باہوں کا سہارا اسے ملا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی بہت ہی اپنا ہو جس نے اسے چھوا۔ ارمان اسے اپنی باہوں میں قیمتی متاع حیات کی طرح بھرتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پہ نہیں تھی بلکہ اس کے دل کے مقام پر تھی۔ اسے بہت حق سے گاڑی میں پیسنجر سیٹ پر بٹھاتا، اس کی گرد بیلٹ لگا گیا۔ وہ پلٹا کہ کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ ارمان کے ماتھے کی ایک طرف سے خون کی لکیر نمودار ہوئی۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ وہ شخص ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے پھر سے ارمان پر وار کر گیا، لیکن اس بار ارمان نے اس کا وار اپنی بازو پہ روکا اور اس کا گلا پکڑا اور اس کی سانس اس کے حلق میں دب گئی۔ وہ شیر تھا۔ اس باڈی بلڈر بندے سے وہ پنگا لے کر اپنے لیے مسئلہ دیکھ گیا۔ صرف کچھ منٹ ہی وہ بے ہوش ہوتا نیچے گر گیا۔ ارمان اسے وہیں چھوڑتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ٹشو سے اپنی کن پٹی سے خون کو صاف کرتا گاڑی کو سٹارٹ کر گیا۔ وہ اسے لیے اپنے خفیہ فلیٹ پر آیا۔ اسے بہت احتیاط سے دھیرے سے بستر پر لٹاتے وہ پیچھے ہٹا اور اسے دیکھتا چلا گیا۔ تمہاری اینی کا دل اس لڑکی ناہرہ کے پاس۔ ارمان نے اس پر جھکتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ بنا کسی تاثر کے وہ اس کی شرٹ اس کے جسم سے پیچھے سرکا گیا۔ اس کے جسم پر موجود پردوں کو بگاڑتے ہوئے وہ صرف اس کے دل کے مقام کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ دھیرے سے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بہت زور سے دھڑکا کہ ایک دم ناہرہ کو ہوش آ گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے اوپر جھکے کسی انجان چہرے کو دیکھتے وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی، اور پھر اپنے آپ کو دیکھا تو بری طرح گھبرا کر کھسک کر پیچھے ہوتی اپنی شرٹ درست کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف آن لہرایا کہ تبھی سامنے موجود شخص کی آنکھوں کو دیکھتے ناہرہ کے دل کی دھڑکنیں مزید سرپٹ بھاگی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں جو مجھے خواب میں۔ وہ اپنا سینہ کور کیے گھبرائی سی پیچھے بیک گراؤنڈ سے جا لگے۔ ارمان اسے یوں دور ہوتا دیکھ بستر پر گھٹنا رکھتا اس کے قریب ہوا۔ نہیں، مت چھونا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ وہ رونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو کہیں چھپا لے۔ وہ شخص اسے ٹانگوں سے پکڑ کر واپس تکیے پر گرا گیا۔ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جس کے اس کے اندر کوئی احساس نہ ہو، وہ روبوٹ ہو۔ وہ ناہرہ کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ پھر سے سرکا گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے رو دی۔ اس کے سینے پر لگے سٹچز کے نشان ابھی بھی موجود تھے۔ وہ ان پر ہاتھ پھیر رہا تھا پورے حق سے۔ پلیز رک جاؤ، مت چھوؤ مجھے، یہ گناہ ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ اس کی سن کیوں نہیں رہا تھا؟
وہ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ جھک کر اپنا کان اس کے دل کے مقام پر رکھا اور اس کے دل کی دھڑکن سنتے وہ جیسے بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ ارمان، وعدہ کرو مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، ہمیشہ میرے رہو گے۔ اگر مجھے چھوڑا تو یاد رکھنا اینی کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور وہ اسے چھوڑ کر بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا اور وہ اسے واقعی سزا کے طور پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اچانک سے وہ ایک دم پیچھے ہٹا۔ یہ دل صرف اینی کا تھا، یہ جسم اینی کا نہیں تھا۔ وہ لڑکی بالکل ساکت تھی، جیسے اس شخص سے سخت خوف کھائے ہوئے تھے۔ وہ پیچھے ہٹا اور اسے ڈھانپ گیا۔ اٹھو فوراً، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ نائرہ اس سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ بھی ارمان تھا، اپنے نام کا ایک ہی انسان۔ اس نے نائرہ کو اس کے پیروں پر کھڑا کرتے، خود اس کی شرٹ کے سارے بٹن بند کرتے اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ نائرہ کو لگا وہ کوئی پاگل نفسیاتی مریض ہے جس کے ہتھے وہ چڑھ گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی لیے ڈاکٹر عبیرہ کے کلینک میں موجود تھا، اور جو بات اس نے ڈاکٹر عبیرہ سے کہی وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارمان، آر یو ان یور سینسز؟ انہیں ارمان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، پلیز جو کہا ہے وہ کریں۔ مجھے اس کے جسم سے میری اینی کا دل نکال کے دیں، ابھی اسی وقت۔ اس کی بات سنتے پاس بیٹھی نائرہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا انسان تھا؟ اس کو ہوش تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پل میں نائرہ کا سارا خون جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ لی۔ یہ ناممکن ہے ارمان، اگر اس کا دل نکال دیا تو اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی اور دل پھر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ نہ یہ لڑکی زندہ رہے گی، نہ اینی کا دل دھڑکے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عبیرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے سمجھائے، لیکن اس لڑکی کا اس دل پر کوئی حق نہیں۔ وہ میری اینی کا دل، اس دل میں آج بھی رہتا ہوں۔ وہ تو مجھ سے کھو گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن مجھے اس کا دل چاہیے۔ آپ کچھ بھی کریں، مجھے یہ دل چاہیے۔ وہ جیسے جنونی ہوا۔ اس کے جنون سے پیچھے ہٹتی نائرہ کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یہ ناممکن ہے ارمان، یہ آپریشن کتنا رسکی تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنے سٹچز لگتے ہیں جانتے ہو؟ کتنا سخت آپریشن ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ، اور تمہیں لگتا ہے کہ 1 منٹ میں تمہیں اس کا دل نکال کر دے دوں؟ کچھ نہیں بچے گا۔ وہ گہرا سانس بھرتی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ پھر کوئی تو حل ہوگا۔ مجھے کیسے ملے گا میری اینی کا دل؟ وہ بضد ہوا۔ تمہیں یہ دل چاہیے؟ ڈاکٹر عبیرہ نے پرسوچ انداز میں پوچھا تو وہ مضطرب سا سر اس بات میں ہلا گیا۔ تم اس دل کا کیا کرو گے؟ انہیں لگا ارمان کو کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ جس طرح کا وہ بیہیو کر رہا تھا، اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا۔ وہ جیسے اب کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بولا، جیسے اس کی من پسند چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا۔ پھر اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ ان کے اچانک کہنے پر وہ سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، جبکہ نائرہ کا جی چاہا اپنا دل نکال کر اس شخص کے منہ پر مارے جو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ ہی اس کی شکل و صورت سے، نہ ہی اس کے جسم سے۔ مجھے صرف میری اینی کا دل چاہیے۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ نائرہ پیچھے دیوار میں جا گھسی۔ ڈاکٹر پلیز، آپ میرا دل نکال کر انہیں واپس کر دیں، مجھے نہیں لینا ان کا دل۔ نائرہ کی روتی آواز سنتے وہ دونوں یکدم چونکے۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ وہ معصوم اور نازک دل لڑکی بھی وہاں موجود ہے۔ اس کے دماغ میں کتنی ٹینشن بھر گئی ہوگی۔ ڈاکٹر عبیرہ کو ایک دم یہ احساس جاگا، ارمان، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دل کی دھڑکن چلتی رہے تو خود پر قابو کرو۔ تمہارے اس برتاؤ کی وجہ سے یہ لڑکی اگر سٹریس لے گئی تو تمہاری اینی کا دل رک جائے گا اور پھر سب ختم۔ اس لڑکی پر تھوڑا ترس کھاؤ اور ابھی خود کو ٹھنڈا رکھو۔ وہ اسے سمجھاتی نائرہ کے پاس آئے۔ نائرہ، لک ایٹ می، جب تک میں ہوں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، مجھے دیکھیں۔ وہ نائرہ کا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے میری مما کے پاس جانا ہے، پلیز ڈاکٹر میری مما کو بلا دیں۔ وہ آنسوں سے تر لہجے میں منائی، میں بھی انہیں بلا لیتی ہوں، بس آپ نے رونا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ شخص مجھے مار دے گا ڈاکٹر، پلیز اسے دل دے دیں۔ نائرہ نے ڈاکٹر عبیرہ کے ہاتھ تھام لی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نائرہ، وہ بھی غصے میں ہے، غصہ شانت ہوگا تو خود اسے سمجھ آئے گی۔ وہ جو
चाह रहा है वो नामुमकिन है। डॉक्टर अबीरा उसके पास बैठती बहुत धीमी आवाज़ में उसे दिलासा दे रही थी और वो थोड़ी देर में नॉर्मल भी हो गई थी। अरमान अभी तक मुस्तरब था, उसे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके सीने में धड़कता दिल उसको चाहिए था। अरमान, तुम घर जाओ, तुमसे कल बात होगी और मुझ पर यकीन रखो सब वैसे ही होगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन एक तरीके से, बस इस लड़की को डराओ मत। अगर इसे कुछ हो गया तो उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए एनी का दिल खो दोगे। उसे बहुत मुश्किल से ट्रैक पर ला रही थी और वो कुछ हद तक शांत भी हो गया था। कुछ ही देर में ज़ुबारिया बेगम हॉस्पिटल पहुंची थी। डॉक्टर अबीरा ने उन्हें सारी बात बता दी। तब तक अरमान वहीं डॉक्टर अबीरा के केबिन में मौजूद रहा। ज़ुबारिया बेगम नाहिरा को बाहर ही छोड़ते एक तरफ बिठाए खुद डॉक्टर अबीरा के केबिन की जानिब बढ़ी और अरमान को देखते उसके पास जा बैठी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो अरमान के आगे हाथ जोड़ गई। अरमान उन्हें इस तरह देख धक से रह गया। एकदम से पीछे होता उन्हें देखने लगा। मेरी बेटी के पास आपकी बीवी का दिल है, इस बात से मैं या मेरी बेटी इनकारी नहीं, लेकिन अल्लाह का वास्ता मेरी बेटी को कुछ मत करना। अल्लाह ने मुझे उसकी दूसरी जिंदगी दी है, प्लीज मत छीनो उसको। वो हिचकियों से रो रही थी। कहते हो तो तुम्हारे पांव पकड़ क्या कर रही हैं? अरमान को एकदम खौफे खुदा महसूस हुआ। प्लीज मेरी बेटी से ये जिंदगी मत छीनो। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए हुए थी। उसी पल अरमान को वो खुद से भी ज्यादा बेबस लगी। जाए, अपनी बेटी को ले जाए। बख्श दिया इसे अपनी ऐनी का दिल। वो अपना दिल बड़ा करता एक ही लम्हे में शांत होता उन्हें जिंदगी की नवीद सुना गया। वो दुनिया की हर ताकत से लड़ जाता, लेकिन एक माँ से कैसे लड़ता? माँ से तो वो जीत ही नहीं सकता था। उसके पास उसकी सगी माँ नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी जो उससे प्यार करने का दावा तो करती थी, लेकिन अरमान को किसी भी रिश्ते पर कोई एतबार नहीं था। और सामने बैठी औरत अपनी बेटी से सच्चा प्यार करती थी कि उसके लिए उसके कदमों तक में बैठ रही थी। वो बेयकीनी से अरमान को देखने लगी। जितना जुनूनी डॉक्टर अबीरा ने उसका बताया था वो उतनी जल्दी मान जाएगा, खुद उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था, पर वो मान गया था। मम्मा, वो बहुत ज़्यादा जुनूनी शख्स था, वो मुझे अपने घर भी ले गया था। नायरा रोते हुए माँ को सब बता रही थी। वो आज माँ के पास उनके कमरे में सो रही थी। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसे अभी भी यही डर था कि वो शख्स फिर से कहीं से आएगा और उसे ले जाएगा। सो जाओ नाहिरा, वो अब नहीं आएगा। उसने कहा उसने अपनी बीवी का दिल तुम्हें बख्श दिया। ये उसका एहसान है हम पे जो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। वो गहरा सांस भर के रह गई। मम्मा, वो बहुत खौफनाक है। वो माँ की गोद से सर उठाकर बोलती उन्हें छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। नहीं बेटा, वो तो बहुत मासूम है। उसने एक जीती जागती लड़की को खोया है और मैंने देखा था उस लड़की को, उसका पूरा जिस्म झुलस गया था। अगर उस वक्त वो शख्स वहाँ होता तो कभी सहन न कर पाता। आप किसी को जिंदा और जीता जागता जिंदगी से भरपूर छोड़कर जाओ और वापस आने पर उसे आप मनो मट्टी के नीचे पाओ तो उस शख्स पर क्या बीती होगी ये तो उस शख्स को ही पता होगा ना। और डॉक्टर अबीरा बता रही थी ये तो दीवानों की तरह अपनी बीवी से इश्क करता था। अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया, वरना वो कुछ भी कर सकता था। मम्मा, मुझे उससे बहुत डर लगा। वो फिर से माँ के सीने से लगी। बस अब नहीं लगेगा, वो अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। वो उससे ज़्यादा खुद को तसल्लियाँ दे रही थी। वो अरमान से ज़्यादा किसी और की वजह से परेशान थी और ये बात वो नाहिरा को चाहकर भी नहीं बता पा रही थी। वो अकेली माँ बेटी थी, कहाँ जाती? जबकि किसी भी वक्त उन जालिम लोगों को उनके ठिकाने का पता चलता तो वो उनसे उनकी बेटी को ले जाते। हाँ, वो कोई और नहीं, नाहिरा का बाप था, जिनको नाहिरा चाहिए थी, जिन्होंने बेटी पैदा करने के जुर्म में ज़ुबारिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया था और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। लेकिन अल्लाह ने ना बेटी दी ना बेटा। फिर तीसरी शादी की, तब भी अल्लाह ने उनका दामन खाली रखा। अब बरसों बाद उन्हें अपनी बेटी नाहिरा की याद आ रही थी, जिसको पैदाइशी दिल की बीमारी थी और वो आधा दिल लेकर पैदा हुई थी। डॉक्टर ने बचपन ही से उसके लिए सख्त एहतियात बताई थी और कैसे वो 19 वर्षों में नाहिरा को संभाले हुई थी ये सिर्फ वही जानते थे। ये तो अल्लाह की तरफ से उस लड़की का दिल नाहिरा को मिल गया, वरना वो तो उसे खो चुकी थी।
باپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اب جب اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اسے اپنی بیٹی کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ نائرہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سوچتی چلی جا رہی تھی۔ نائرہ سو چکی تھی۔ دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اللہ میری بیٹی کی زندگی سے آزمائشوں کو ختم کر دے، اس کے لیے بہت اچھا سا انعام دے دو، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھو میرے مولا۔ وہ دل ہی دل میں بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی خود بھی آنکھیں موند گئیں، آنے والے وقت سے بے خبر کہ وہ اس وقت اللہ کی پناہ میں بیٹی کو دے چکی تھی۔ مسٹر سلطان کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ارمان اور ان کے بیچ بات چیت اب بھی بند تھی۔ ارمان کو اب بھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں عینی کی موت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ وہ ان پر ڈائریکٹ الزام لگا چکا تھا۔ سلطان صاحب نے نہ اس الزام کی تردید کی نہ اسے صحیح مانا۔ اس کے الزام پر وہ بالکل چپ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے اس قدر شفاف پن پر یقین نہیں آیا۔ یہ سچ تھا کہ انہیں عینی اپنے بیٹے کے لیے سوٹیبل نہیں لگتی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عینی اس کی زندگی میں رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر نہیں گر سکتے تھے کہ فارم ہاؤس میں آگ لگوا کر اس جیتی جاتی لڑکی کو موت کے منہ میں پہنچا دیں، اور یہ صفائی وہ اپنے بیٹے کو کیسے دیتے؟ اسی لیے خاموشی سادھ لی۔ لیکن وہ ایک حادثہ ہی تھا۔ بس کرو منیشا، اور نہیں کھا سکتا۔ بس بابا یہ لاسٹ ہے، منیشا نے زبردستی انہیں سیب کھلاتے پیار سے کہا۔ تبھی مین گیٹ سے ارمان کی گاڑی انٹر ہوئی۔ دونوں کی بیک وقت نگاہ اس کی جانب اٹھی اور وہ ایک اچٹتی نگاہ ان پر ڈالتا بلیک چشمہ پہنے اندر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن منیشا کا نفرت سے دیکھ کر منہ پھیرنا اسے ہضم نہ ہوا اور اس کی طرف چلایا۔ بہت خدمتیں ہو رہی ہیں باپ کی۔ بلیک چشمہ اتارتا وہ سیدھا منیشا کو دیکھتے بولا۔ منیشا نے اس کی بات پر دانت جمائے۔ اگر اس میں تھوڑی سی خدمت اپنے شوہر کی بھی کی ہوتی نا تو آج وہ دوسری شادی نہ کر رہا ہوتا۔ اس کی بات پر منیشا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے وہ جھوٹ بول رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا تو جاؤ خود دیکھ لو۔ تمہارا شوہر کسی اور کی باہوں کا ہار بنا ہوا ہے۔ نکاح شاید ہو گیا ہو، ویسے افسوس ہو رہا ہے اس نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا۔ کرنا چاہیے تھا، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ یو کیری آن ود یور فادر۔ وہ واپس اپنا چشمہ پہنتا اب اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا کہہ گیا ہے بابا؟ غازیان دوسری شادی؟ خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، گالوں پہ آن ٹھہرے۔ نہیں بیٹا، غازیان ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ ضرور تمہیں تپا کر گیا ہے، جانتی تو ہو شروع ہی سے۔ جب بھی میرے پاس تمہیں بیٹھا دیکھتا ہے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ جیلس بندہ ہے یہ، سلطان صاحب نے لاپرواہی سے کہا، جبکہ منیشا جانتی تھی ارمان کوئی بھی بات یوں ہی نہیں کہتا، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب بھی اسے یہی لگا۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور فون لیتی غازیان کو کال کرنے لگی، لیکن اس نے کال پک نہ کی۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ نہیں غازیان، آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے شدید محبت کرتی ہوں، میری محبت کو یوں نہیں روندیں گے آپ۔ ابھی وہ پھر سے غازیان کو کال کرتی کہ اسے ڈاکٹر نرگس کی کال آنے لگی۔ ہیلو منیشا، کیا تم اس وقت میرے کلینک آ سکتی ہو؟ ان کی بات سنتے منیشا نے اپنے آنسو پہنچے۔ پلیز ڈاکٹر، میں پھر کسی دن۔ نہیں منیشا، کسی اور دن نہیں، آج ہی۔ اور شاید جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں تمہاری زندگی کے لیے ان فیوچر بہت اہم ہے، تمہیں آنا ہوگا، کم فاسٹ۔ ان کی بات پر منیشا سوچ میں پڑ گئی اور پھر نہ کو انفار کرتی وہ بنا دیری کیے ان کے کلینک کا رخ کیا۔ یہ سب اپنی ہی رپورٹس کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں منیشا، یہ تمہاری اوریجنل رپورٹس ہیں، تمہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی بانچ پن نہیں، تم تو مکمل فٹ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، ان رپورٹس میں صاف لکھا ہے۔ اور وہ جو پہلے رپورٹس تھی وہ؟ منیشا نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں نہیں جانتی منیشا، تمہاری وہ رپورٹس کس ڈاکٹر نے بنائی تھی، لیکن یہ آج جو رپورٹس سامنے ہیں یہی سچ ہے۔ اوہ، کیا لکھا ہے ان رپورٹس میں؟ یہ نا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو۔ چھی چھی، تم غازیان کو اولاد نہیں دے سکتی تو اس شادی کا اسے کیا فائدہ؟ ایک وارث تک تو تم اسے دے نہیں پاؤ گی، اور جس دن اسے یہ بات پتہ چلی وہ خود تمہیں طلاق دے دے گا، کیونکہ ایک مرد چاہے اپنی بیوی سے جتنا مرضی پیار کرتا ہو، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد ہی تو اس کی وارث ہوتی ہے۔ اور اس دن سوچو کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ پرانی باتوں کو یاد کرتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تو وہ ساری سازش کومل کی تھی، اور میں سمجھ ہی نہ پائی کیسے میں اس کی سازش کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟
منیشا روتی. یہی وجہ تھی کہ اس نے آج تک اپنی رخصتی نہ ہونے دی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جب غازیان کو پتہ چلے گا کہ وہ اسے اولاد نہیں دے سکتی تو وہ دوسری شادی کر لے گا، اور یہ صدمہ وہ کسی صورت سہن نہیں کر پائے گی. پر کیا فائدہ ہو، وہ اب بھی تو کر ہی رہا تھا دوسری شادی. نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. مجھے غازیان کو سب سچ بتانا ہوگا. مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سنے گا. منیشا رپورٹس اٹھائے فوراً باہر نکلی. اب اس کا رخ غازیان کا گھر تھا. ناہرہ بیٹا یہاں آؤ، مسٹر ولید نے دھیمے لہجے میں بیٹی کو پکارا. آج وہ سب ہو رہا تھا جس کا ڈر زباریہ کو پہلے دن سے تھا. وہ شخص ان تک پہنچ گیا تھا اور اب ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ ناہرہ کو پکار رہا تھا. ناہرہ نے سہم کر ماں کو دیکھا. آ جاؤ ناہرہ، تمہارا باپ ہوں غیر نہیں. ان کا لہجہ سرد تھا. ناہرہ ڈرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی. شاباش، گڈ گرل. اس کو اپنے ساتھ لگاتے پیار سے بولی. کل بابا آئیں گے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے. اپنے گھر چلیں گے. چلیں گے نا؟ ان کے پیار سے پوچھنے کے باوجود ناہرہ نے سر نفی میں ہلایا تو انہوں نے ناہرہ کا ہاتھ سختی سے دبایا تو فوراً سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ مسز زباریہ مسلسل انہیں دیکھتی اپنا سانس روکے ہوئے تھی. ایک دم وہ صوفے سے اٹھتی زباریہ کے پاس آئیں. کل ٹھیک دن کے 3 بجے میں اپنی بیٹی کو لینے آؤں گا، اور اگر ذرا سی بھی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میری گولی ہوگی اور تمہارا سر. ولید جھٹ پسیلے بھرے انداز میں کہتے جا چکے تھے. ناہرہ ڈر کے مارے ماں کے سینے سے جا لگی. مما مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ. ناہرہ کی حالت دیکھتے انہیں جلد از جلد کوئی فیصلہ لینا تھا. وہ جانتی تھی ولید جٹ ناہرہ کو کیوں لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ اکلوتی وارث تھی وہ ان کی جائیداد کی، اور وہ اس کی شادی اپنے کسی جاہل گنوار بھتیجے سے کروا کر ساری جائیداد اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، جو قانوناً ناہرہ کی تھی. ناہرہ کو اپنے کمرے میں زبردستی سلا کر زباریہ نے ڈاکٹر عبیرہ کے توسط سے ارمان کا فون نمبر حاصل کیا اور اسے ملنے کے لیے بلایا. اب ایک وہی تھا جو ان کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا تھا. وہ جیسے ہی غازیان کے بنگلے میں داخل ہوئی اسے سانپ سونگھ گیا. سامنے ہی غازیان کومل کو سینے سے لگائے کھڑا تھا. وہ روئی جا رہی تھی اور غازیان اسے تھپکی دے رہا تھا. یہ منظر دیکھ منیشا کو تو دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اسے لگا وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گی. تم نے آج ثابت کیا کہ تم میرے بیٹے ہو. کومل کے لیے تمہارے دل میں جگہ بن ہی گئی. اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. بس کل ہی ان کا نکاح کر دیتے ہیں. اب تو غازیان بھی راضی ہے. کومل کی والدہ نے غازیان کی والدہ جویریہ سے کہا، مجھے تو خوشی ہوگی، کومل میری بہو بنے گی. اللہ ان دونوں کی جوڑی نظر بد سے بچائے رکھے، آمین. تبھی ان کی نگاہ دروازے کی جانب اٹھی جہاں منیشا کھڑی تھی. سبھی کی باری باری نگاہ اس کی طرف گئی. غازیان بھی اسے دیکھ چکا تھا لیکن چہرہ بالکل سپاٹ تھا. غازیان، کل آپ مجھ سے نکاح کریں گے نا؟ اپنی بات سے مکر تو نہیں جائیں گے نا؟ کومل نے بہت لاڈ سے اس کے سینے پر سر رکھ کے پوچھا، جبکہ غازیان کی نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر تھیں جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. ہاتھ میں پکڑی فائل کو وہ سختی سے سینے میں بھینچی غازیان کو ہی یکٹک دیکھے جا رہی تھی. اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا. وہ بے وفا نکلا تھا اور ایک بے وفا کی منیشا کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی. آپ جس مرضی سے شادی کریں، 1 چھوڑ 10 شادیاں کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرا نکاح کرنے سے پہلے آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی. غازیان احمد. اس کی بات سنتے غازیان کا پارا پھر سے ہائی ہوا. اس کی کلائی تھامے غصے سے اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھا. تائی جان، وہ پھر آ گئی منحوس. اب کیا ہوگا؟ غازیان تو اسی لیے کمرے میں چلا گیا. کومل کو پریشانی ہوئی. تم گھبراؤ نہیں. ایک بار جب غازیان کمٹمنٹ کر دے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، اور اس لڑکی نے تو میرے بیٹے کو پورے 1 سال سے گھمایا ہوا ہے. اب دیکھنا کیا حال کرتا ہے اس کا. جویریہ نے پورے وثوق سے کہا، جب وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے عشق میں گوڈوں گوڈوں ڈوبا ہوا ہے. کیا چاہیے تمہیں؟ پھر سے بولو. اسے زور سے بستر پر پٹخ گیا جبکہ وہ بس روتی رہی. تم اتنی پتھر دل نکلو کہ مجھے اندازہ نہیں تھا. میں پتھر دل ہوں؟ اور آپ جو دوسری شادی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بس اتنی سی محبت تھی. کیا محبت صرف جسم کی ہوتی ہے؟ شادی کے بعد عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں منیشا. لیکن یہ سب باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں.
تمہیں تو اپنی جوانی کا بہت غرور ہے نا، فضول باتیں مت کریں۔ مجھے کوئی غرور نہیں ہے، لیکن آپ کی جوانی کو بہت آگ لگی ہے نا، جب بیوی نے ٹھنڈی نہیں کی تو باہر منہ مارنے چلے گئے۔ وہ بھی آج بنا ڈرے دو بدو بولی، اوہ ریئلی؟ تو پھر کر دو اس آگ کو ٹھنڈا۔ وہ ایک دم سے اسے اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگا گیا۔ منیشا کے دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ پھر سے نظریں چراتے وہاں سے جانے کے لیے مچلی۔ ہرگز نہیں، تم ہمیشہ یوں میرے جذبات کے ساتھ کھیل کے نہیں جا سکتی۔ کبھی اپنے روم تک لے جاتی ہو، کبھی میرے روم تک پہنچ جاتی ہو، اور آج میں تمہاری روح کی گہرائیوں تک اتروں گا۔ روک سکتی ہو تو روک لینا۔ وہ آج ہر حد پار کرنے کو تیار ہوا تھا۔ اس کا طلاق مانگنا غازیان کو سخت چبھا تھا۔ اسے اس کے حال چھوڑ چکا تھا اس کی مرضی کے ساتھ۔ پھر کیوں وہ طلاق مانگ رہی تھی؟ میرے پاس مت آئے، جس سے کل دوسرا نکاح کر رہے ہیں نا، اپنی یہ جوانی بھی جا کر اسی پر نچھاور کریں۔ وہ منہ بنا کر بولتی رخ پھیر گئی کہ اگلے ہی لمحے غازیان نے اس کی فراک کو بیک سائڈ سے کھینچتے نیچے کی طرف کرتے چاک کر دیا۔ منیشا نے بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھا، جب اپنی شرٹ کو بھی بنا کھولے کھینچ کے سارے بٹن توڑتا اتار چکا تھا۔ اس کے جنون سے منیشا بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ پیچھے ہوتے بیک گراؤنڈ سے جا لگے کہ غازیان نے اسے کھینچ کر اپنا قریب کرتے شدت سے اس کے لبوں پر اپنا لمس بکھیرا کہ وہ تڑپ بھی گئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کی سانسیں پھول گئی تھی۔ منیشا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتا اب اپنے جنون سے ڈرنے لگا تھا۔ مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے غازیان۔ اس کا چہرہ تھامے پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھتی بولی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد غازیان کو وہ واپس پہلے جیسی لگی تھی۔ اس کے جسم سے ہر پردے کو پرے کرتا وہ لائٹس کو ڈم کر گیا۔ اگر اگریسو ہو گیا اور تمہیں چوٹ پہنچا گیا تو؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ مجھے اپنے غازیان پر پورا بھروسہ ہے، آپ مجھے کبھی چوٹ نہیں پہنچائیں گے۔ وہ اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اسے مزید اپنے لیے جنونی کر چکی تھی، اور اس لمحے وہ دونوں سب کچھ بھلائے ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو چکے تھے۔ ارمان اس وقت ناہرہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ناہرہ سر جھکائے اس کے پاس بیٹھی ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے دونوں کا نکاح ہوا تھا اور کروانے والی زباریہ تھی۔ زباریہ نے ساری بات ارمان کے سامنے رکھ کر اسے اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کو کہا، اور ارمان اپنی عینی کے دل کی خاطر اس معصوم لڑکی کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ زباریہ کے چہرے پر ایک بھرپور مسکان تھی اور ایک آسودگی سی چھائی تھی، جیسے اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی بیٹی کی حفاظت کرنے والا اللہ نے فرشتہ بھیج دیا تھا۔ ارمان، میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ اس معصوم کو اس دنیا کے مکر و فریب کا نہیں پتا۔ باپ جو صرف نام کا باپ ہے، اس نے دھمکایا تو ہو سکتا ہے یہ اس کے ساتھ جانے کو راضی بھی ہو جائے۔ بہت ڈرپوک سی ہے اور دل تو ہے ہی چھوٹا۔ وہ ناہرہ کو روم میں بھیجتی ارمان سے بات کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، ناہرہ کو میرے ہوتے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ارمان کے یہ الفاظ زباریہ کے اندرونی روح پھونک گئے تھے۔ دن کے 3 بجنے والے تھے اور باہر دروازے پر 2 گاڑیاں آ کر رکیں تو اندر کھڑے ارمان نے بھی فون کال پر اپنے بندوں کو الرٹ کر دیا۔ وہ دن دناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہے میری بیٹی ناہرہ؟ وہ چلائے۔ ناہرہ گھبرا کر باہر آ گئی۔ انہوں نے ناہرہ کو اپنے پاس بلایا، لیکن ارمان نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ ولید کسی انجان شخص کی اتنی بے تکلفی سے ناہرہ کے ساتھ دیکھ سلگ ہی گئے۔ کون ہو تم اور میری بیٹی سے دور ہو؟ وہ دھاڑے، لیکن مقابل ارمان سلطان تھا۔ اسے اس سامنے کھڑے شخص کے دھاڑنے سے ڈر تو نہیں لگ رہا تھا، البتہ ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی، تم صرف میری ہو، سمجھی؟ وہ ناہرہ کو بولتا اسے ایک طرف احتیاط سے بٹھاتے خود ولید کے مقابل آیا۔ یہ بیوی ہے میری، نکاح میں لے چکا ہوں میں اسے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ اس سے دور رہنا۔ ارمان نے پل میں ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھینک دیا تھا۔ وہ پیچو تاپ کھاتے رہ گئے۔ جب اپنے آدمی سے اپنی بیٹی کو اٹھوانے کا کہا تو ارمان نے ان سب کو ایک ایک کر کے ادھموا کر دیا کہ ولید صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہاری اتنی جرت! انہوں نے ارمان پر ہاتھ اٹھایا جو اس نے ایک ہی ہاتھ کی مٹھی سے روک لیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بیوی سے دور رہنا ورنہ موت کو بھی ترسو گے۔ جھٹکے سے انہیں چھوڑتا وہ اپنی کالر سیدھا کرتا پلٹ گیا۔ ولید جٹ کے باہر موجود سب آدمیوں کو ارمان کے آدمیوں نے حراست میں لے لیا تھا۔
وہ اور ان کا روب اور دبدبا ارمان کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ پائے اور مکمل اپنے تعارف کے ساتھ ولید کو وہاں سے بہت عزت اور احترام سے رخصت کر دیا۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے ارمان، آج تم نے میری بیٹی کو اس درندہ صفت جیسے باپ سے بچا لیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آپ دونوں میرے ساتھ میرے گھر چل کر رہیں، آ جا۔ وہ بنا کوئی تمہید باندھے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا اٹھا۔ لیکن بیٹا ایسے؟ وہ تھوڑا ہچکچائیں۔ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ شخص دوبارہ بھی آ سکتا ہے، میں جتنی مرضی آپ کی سیکورٹی فراہم کر دوں، جو حفاظت میں خود کر سکتا ہوں ناہرہ کی، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کو اب مجھ پر ٹرسٹ کر کے میری بات ماننی ہوگی۔ ارمان کی بات میں دم تھا۔ تم ناہرہ کو لے جاؤ۔ میں نہیں، آپ بھی ساتھ چلیں گے، وہ ان کی بات کاٹتا بولا، جبکہ اس دوران ناہرہ خاموشی سے انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا ارمان نے چاہا۔ ارمان، یہ تم کنہیں لے کر آئے ہو؟ رابعہ سلطانہ نے انہیں دیکھتے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ ان کی والدہ۔ میرا نہیں خیال کہ مزید کچھ بتانا اور ضروری ہے۔ رضیہ، وہ نے مختصر بتاتا ملازموں کو آواز دینے لگا، جو فوراً آن پہنچی۔ گیسٹ روم میں لے جاؤ انہیں، اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہ وان دیتی نظروں سے بول رہا تھا۔ ناہرہ تم یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ ناہرہ کو بھی ماں کے ساتھ چپک کر جاتے دیکھ ارمان نے ٹوکا تو وہ ڈرتے ہوئے ماں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے اسے تسلی کرتے اس کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود ملازمہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ محبت کا بھوت اتر گیا؟ کل تک تو اینی کرتے اس کی زبان تھک نہیں رہی تھی، اور آج کسی سے نکاح کر کے گھر لے آیا۔ سلطان صاحب نے اس کی سیڑھیاں چڑھتے پیچھے سے طنز کا تیر برسایا۔ ایک پل کو اس کے قدم تھمے، اگلے پل وہ دھیمی سی مسکان دیتا ناہرہ کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ باپ کو لے کر جو اسے غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ وہ ایک قدرتی حادثہ تھا جس میں فارم ہاؤس میں آگ لگی، اور یہ وہاں کے چوکیدار نے بتایا، جو اس حادثے کے بعد سے اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ اس کی دھیمی مسکان پر سلطان صاحب کے دل کو بھی کچھ حد تک آسودہ کیا تھا۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، وہ اسے اپنے روم میں لاتا نرمی سے بولا، جبکہ ناہرہ اپنے سینے کو فوراً سے بازوؤں میں چھپا گئی۔ تب اس کی حرکت سے محسوس ہوا اور 2 قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ سب بے خودی کے عالم میں ہوا۔ میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور یقین جانو آگے کبھی کروں گا بھی نہیں۔ پرسکون رہو، تمہاری اجازت کے بنا تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ لیکن ایک بات ہے، وہ ایک دم اسے پھر سے ڈرا گیا، تمہارے اس دل نے تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ اس دل کی دھڑکنیں میرے دل سے جڑی ہیں، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ بہت نرمی سے اسے کہتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ ناہرہ نے گہرا سانس بھرا۔ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، جو چال کومل نے چلی تھی وہ سب کھل چکی تھی، اور غازیان نے اسے اس کی والدہ سمیت گھر سے چلے جانے کو کہا۔ جویریہ بھی بیٹے کے آگے شرمندہ ہوئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی بھتیجی اتنی بڑی سازش رچے گی، اور ان کی بہو رخصتی اس وجہ سے انکار کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کی خوشی کی خاطر منیشا کو اپنا لیا۔ بیٹا تم باقاعدہ رخصتی لے لو۔ نہیں مما، رخصتی تو کل ہو گئی، اب ولیمہ دینا ہے، غازیان نے معنی خیز انداز میں منیشا کو دیکھتے کہا، تو وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو اسے اپنے گھر والوں کو سب بتانا تھا۔ 2 سال بعد اللہ نے غازیان اور منیشا کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا، جبکہ ارمان اور ناہرہ کے بیچ دوستی کا رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ وہ اب ارمان کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، اور ارمان نے بھی اپنا کہا سچ کر کے دکھایا تھا۔ وہ راتوں کو صرف اس کی دھڑکنوں پر کان لگا کر سنا کرتا تھا، اس کے علاوہ اس نے کبھی نہ چھوا۔ ناہرہ کے والد نے 2 سے 3 مرتبہ ناہرہ کو واپس پانا چاہا، لیکن ارمان ان کے گھر گھس کے انہیں دھمکا کر آیا تھا، اور پولیس کی بھی دھمکی دی، جس پہ وہ چپ کر گئے۔ ارمان کے اثر و رسوخ سے وہ ڈر گئے تھے، جبکہ گزرتے وقت نے سلطان صاحب اور ارمان کے بیچ کی نفرت کی دیوار کو بھی گرا دیا تھا، اور اس میں بڑا ہاتھ ناہرہ کا تھا۔ ناہرہ کے گھر آنے سے ایک رونق سی ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی عینی کی قبر پر جاتا، دعا کرتا اور اس سے باتیں کرتا تھا، پر اب وہ جنونی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سکون تھا جو ناہرہ اس کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ملا تھا۔ اسے لگا ناہرہ ہر رات کی طرح آج بھی اس کے سینے سے لگی سو گئی، اور وہ جھک کر اس کے دل کے مقام کو آج لبوں سے چھو رہا تھا، جبکہ ناہرہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں، کیونکہ وہ آج جاگ رہی تھی، اور اسے آج ارمان سے اپنا رشتہ مکمل کرنا تھا۔
بہت آزما چکی تھی وہ ان 2 سالوں میں اسے، اب اسے اس کا پھل تو دینا بنتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس پر جھکا، نائرہ نے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی تو وہ چونکا۔ تم جاگ رہی ہو؟ وہ پیچھے ہٹنے لگا تو نائرہ نے اسے واپس خود پر جھکایا۔ بنا کچھ کہے وہ اسے سب کچھ کہہ گئی تھی۔ ارمان دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکتے اپنے اور اس کے بیچ کے فاصلوں کو اس کی مرضی سے مٹاتا چلا گیا۔ اسے بہت احتیاط سے اپنا بنانے لگا کہ نائرہ خود پر رشک کرنے لگی۔ آج ارمان کے جنون کو سکون مل گیا تھا۔ اس ناول کی کہانی بہت ہٹ کے تھی، یقیناً آپ سب کو پسند آئے گی۔